ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو. دو بڑے معاملات ہیں جس کو ہم تجزیہ نگاروں کے ذریعے اسیسمنٹ اس کی کرنا چاہیں گے, انالیسس کرنا چاہیں گے. ایک یہ معاملہ کہ جب سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر کہ ہم نے صوبوں کے معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ نہیں لڑانے, تب سے ہمیں صوبوں کے معاملے کے اوپر ایک فاسٹ ٹریک ایمرج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لاہور کے اندر ایک سیمینار ہوا جہاں پر سیاستدان, ٹیکنوکریٹ سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اور لگتا یوں تھا کہ سب نے تیاری کی ہوئی ہے, نئے صوبے بنوانے ہی ہیں. حکومت اس معاملے کو سلو ٹریک میں ڈالنا چاہتی ہے. جو آئیڈیا کو فلوٹ کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو فاسٹ ٹریک پہ رکھا ہوا ہے. حکومت کا خیال ہے کہ معاملات کو آئینی طور پر سلجھایا جا سکتا ہے. جنہوں نے صوبے بنوانے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ آئینی ہو یا نہ ہو صوبے تو بننا ہی ہے. تو یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, ایک یہ ایشو اٹھائیں گے. عمران خان کے حوالے سے احتجاج, کل تیاریاں مکمل ہیں. صوبے کے اندر تو بہت گہما گہمی ہے, پنجاب کے اندر گہما گہمی اس طرح کی دیکھنے کو نہیں آئی, لیکن کہا جا رہا ہے کہ ملک گیر احتجاج ہوگا. علیمہ صاحبہ جو ہیں شی از ان اے ویری گڈ پلیس رائٹ ناؤ. ان کے پاس جیپ بھی ہے, ان کے پاس کیمرہ بھی ہے اور وہ سیٹ پر بھی بیٹھی ہوئی ہیں. وہ تمام کام جو بشرا بیگم کرنا چاہتی تھیں یا عمران خان کیا کرتے تھے وہ اب علیمہ کر رہی ہیں اس جگہ پر پہنچنے کے لیے جنہوں نے تگودو کی. ان کو تو وہ سب کچھ مل گیا, عمران خان کو رہائی ملے گی یا نہیں ملے گی, ایک اور بھیانک واقعہ ہو سکتا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ دہشت گردی کے واقعات کس قسم کے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں, اس کا بھی احاطہ کریں گے. تو ہمارے پاس موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر عامر الیاس رانا صاحب, ایکسپریس نیوز سے ان کا تعلق ہے, تعارف کا محتاج نہیں ہے. ان کے برابر میں حسن ایوب خان صاحب, اے آر وائی سے تعلق ان کا, یہ بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اسد اللہ خان صاحب, ایکولی امپورٹنٹ اینڈ پاپولر, صحافی تجزیہ کار 92 نیوز سے, اور علینا شگری اے بی این نیوز سے صحافی تجزیہ کار, somebody who is known for her very sharp views. تو کوئکلی آپ سے شروع کرتے ہیں, you're the only lady in the house right now. یہ فرمائیے گا تو یہ فاسٹ ٹریک اور سلو ٹریک میں آپ کو کوئی کلیش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ حکومت اس کو دبانا چاہتی ہے, صوبوں کا معاملہ دب نہیں رہا. یور ٹیک. سر تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. حکومت بالکل کوشش کر رہی ہے, جو گزشتہ روز بھی آپ کے ہی پروگرام میں رانا صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ اوائڈ کرنا چاہیے نقوی صاحب کو, لیکن کب تک, ایلیوژن میں بظاہر تو لگ رہی ہے. لیکن آج رضا حیات راج صاحب نے بھی نئے صوبوں کی حمایت کر دی ہے. سو اب کیبنٹ سے 4 ممبرز ایٹ لیسٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں, محسن نقوی صاحب, علیم خان صاحب, سردار یوسف صاحب, اور اب رضا حیات صاحب کی طرف سے بھی اگر یہ بات سامنے آ جاتی ہے تو نظر تو آ رہا ہے کہ معاملات کس طرح سے اور کس تیزی سے, اور 55-57 کی آپ کی کیبنٹ ہے. سو ود دس اسپیس اگر ڈیلی بیسس پہ اگر ایک ایک بندہ سامنے آتے لگے تو یہ 2 مہینے کے اندر اندر کی مار ہے. 2 مہینے کے اندر اندر کی مار ہے. ایوب صاحب دیکھیں, صوبے نئے بنانے کے حوالے سے تو تمام جماعتوں نے اتفاق کیا ہوا ہے, پہلے بھی کہہ چکی ہیں. اب بات یہ ہے کہ صوبے کیا صرف پنجاب کے 3 حصے کرنے ہیں یا خیبر پختونخوا کے کرنے ہیں, کیا سندھ کا بھی نمبر آئے گا؟ سوال تو یہ ہے. اکٹھا اگر ہوگا تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اکٹھے کے اوپر یعنی پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنا کہ ٹھیک ہے جی, یعنی 4 صوبوں کے اندر ہو رہا ہے پبلک ڈیبیٹ. پبلک ڈیبیٹ آپ کے چینل نے تو وہ کیا نا, آج وہ سروے کیا جی, کسی جگہ پہ 90% لوگوں کا خیال ہے, کسی جگہ پہ 70% لوگوں کا خیال ہے, سب حق میں بول رہے ہیں. دیکھیں اس حوالے سے پہلے تو ایک آبسٹیکل یہ آئے گا کہ 2/3 اکثریت سے ریزولوشن جو ہے وہ پاس کرانی ہے صوبائی اسمبلی سے. ویسے سندھ کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ میرا ویو ہے. کراچی کی کیونکہ پہلے وہ کیپٹل تھا اور بعد میں وہ سندھ کا حصہ بنا ہے, تو اس حوالے سے کیا طریقہ کار اڈاپٹ ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بھی کراچی کو ایک الگ صوبہ بنایا جا سکتا ہے. اس کے لیے 2/3 اکثریت کی صوبائی اسمبلی سے منظوری کی ضرورت نہیں ہے. بٹ there is a will, so there has to be a will. دیکھیں will تو سامنے آ گئی ہے. دیکھیں will یہ نہیں ہے جی. will کیا ہے؟ will یہ ہے کہ گڈ گورننس کی will انہوں نے یہ بتائی ہے کہ گڈ گورننس بذریعہ صوبہ, نہیں بذریعہ صوبہ, بٹ صوبے کے ذریعے کیا طریقہ کار لازمی نہیں ہے کہ اس کو آپ 3 ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر تقسیم کریں یا 3 صوبوں کے اندر تقسیم کریں. نو, آپ نے گراس روٹ کے اوپر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہے, فائنینشلی بھی اور پاورز بھی دینی ہے اس کو, یعنی اختیارات بھی ہوں, وسائل بھی ہوں. لمبا پروسیس ہے. پروسیس لمبا نہیں ہے جی. اگر ول ہے اس کے لیے 2 مہینے کے بعد نہیں, یہ نئے صوبوں کی بات کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیولوشن آف پاور کی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ تو صوبوں کی بات کریں, صوبوں پہ ہے نا. نہیں صوبے تو نہیں بن رہے جی. نہیں عامر صاحب بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ ساؤتھ سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں, آپ کی سائٹ سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں صوبے. رضا حیات راج کا نام لیا, یہ وہ ہمارے ہیرے ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ جو چمکتے ہوئے جنوبی پنجاب معاذ میں بھی ہوتے ہیں, کاف لیگ میں بھی ہوتے ہیں, پیٹریاٹ میں بھی ہوتے ہیں, ہمیشہ سے پیٹریاٹ ہیں.
ہمیشہ سے پیٹریٹ. ٹھیک ہے. تو یہ آوازیں جو ہے نا مستقل ہیں. جب 6 اگست کو محسن نقوی صاحب نے کہی تو میں نے اپنے پروگرام میں اس دن 7 بجے کہا کہ مجھے اس میں سے نا ریفرینڈم نظر آ رہا ہے, اور مشرف اور ضیاء الحق کو یاد رکھیے گا کہ ان کے ریفرینڈم ان کے ساتھ ختم ہوئے. تو اگر پائیدار کام کرنے کا مقصد ہے, اگر یہ نہیں ہے کہ ہم نے آئی واش کرنا ہے, لوگوں کی توجہ ہٹانی ہے, تو پھر آپ کو اسمبلی میں لے کے جانا ہوگا. آپ کے پاس کوئی بلو پرنٹ ہونا چاہیے. آپ بتائیں کہ ہم کیا انتظامی یونٹ بنانا چاہتے ہیں. میں نے ڈی جی ایس پی آر کو بھی یہی سوال کیا تھا, اور وہاں موقع پہ بھی یہی بات کی کہ حضور جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, جیسے وہ خود بینیفیشری ہیں محسن نقوی سب سے بڑے, یہ انڈسٹریلسٹ تاجر اس ملک کے سب سے بڑے. ابھی میں آپ کے آنے سے پہلے کر رہا تھا, 4 روپے یونٹ شہباز شریف اور اویس لغاری نے دیا انڈسٹریلسٹوں کو ایکسپورٹ کے لیے. میرے اور آپ پہ لگایا بل پہ فکس چارج, 1 مہینے 6800, اگلے مہینے میں 12,000 روپے گرمی. 1 منٹ صرف میں ختم کر رہا ہوں بات کو. میری گزارش سنیں, جب دیکھیے ابھی جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے اس دفعہ ایکسپورٹ یہ مورل آرگومنٹ تو رہا نہیں. دیکھیں اب یہ مورل آرگومنٹ ہے اپروچ کا. ایک اپروچ ہے کہ تیز چلا کے صوبے بنوانے. نہیں, اپروچ اگر صرف آئی واش ہے پھر آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں, اور اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے, ایوالو کرنا ہے, سسٹم کو لے کے چلنا ہے, تو پارلیمنٹ جیسی بھی ہے وہاں لائیں, اور پی ٹی آئی کے ساتھ بند کمرے کی بجائے جو تجویز آئی تھی اسی جو سامنے نظر آ رہے ہیں اسمبلی کے اندر, وہاں کھولیں ہر چیز, بحث کرائیں. 2 مہینے 6 مہینے آپ کو ہمارا ینگ بچہ جس کو آج کل ویسے پی ٹی آئی کو بند کرتے ہیں, ویسے پی ٹی آئی کو بند کریں, صوبوں کی بات ہے تو کھول دیں. نہیں, یہ بات میں نے نہیں کی, جس نے تجویز دی اس نے کہا کہ سب سیاسی جماعتیں بند کمرے میں. بھائی بند, ہمارے مستقبل کا فیصلہ بند کمرے میں. پہلے دراصل اس کے اوپر آ جائیں کہ جو حکومت کی اپروچ ہے آپ کے خیال میں وائبل اپروچ ہے یا نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ آپ اس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں, پروسیس بڑا لمبا ہے, کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. دوسری طرف تو جو ہے نا ہائی آکٹین پہ چل رہے ہیں. دیکھیں ضلع صاحب, جیسے محسن نقوی صاحب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سمٹ سے جیسے انہوں نے خطاب کیا تھا, تو ایکچولی ان کا اسکرپٹ یہی تھا کہ انہوں نے صوبوں پہ بات کرنی ہے, لیکن وہ ذرا جذبات میں کچھ زیادہ کہہ گئے. وہ انہوں نے کہا کہ یہ کولیپس ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ لڑائی اس طرح سے تو ختم نہیں ہوتی. یہ لفظ لڑائی کیوں استعمال, یہ لڑائی کا لفظ اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں سیز فائر جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ سیز فائر ہوا نہیں. بھائی سیز فائر تو آپ جنگی زبان بول رہے ہیں, ایک پیج ہے, سارے اکٹھے ہیں ایک دوسرے کی تعریف. اچھا, مجھے نہیں دکھ رہا, مجھے اس لیے نہیں دکھ رہا کہ دیکھیے یہ بات بالکل سوچ سمجھ کے کی گئی ہے, ظاہر ہے, اور اس کے لیے ایک پلان بنا کر کیا گیا. یہ اتنی امپورٹنٹ گفتگو تھی محسن نقوی صاحب کی جو ابرپٹ نہیں تھی. اس کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ 1 دن ڈیلے کی گئی. یہ اتنی امپورٹنٹ پریس کانفرنس گفتگو تھی محسن نقوی صاحب کی. اب یہ صرف اس لیے کہ نواز شریف صاحب نے اس کا برا مانا ہے یا شہباز شریف صاحب نے اس کا برا مان لیا ہے تو یہ بات ختم ہو جائے گی, ایسا تو نہیں لگتا بظاہر. یہ لڑائی ایک ایسی لڑائی ہے جس میں ایک فریق کو جیتنا پڑے گا یا دوسرے فریق کو ہارنا ہی پڑے گا. کسی ایک کی جیت ہونی ہی ہے اور کسی ایک کی ہار ہونی ہی ہے. یہ اس یہ تو عموماً اس قسم کے جو فریم ورک ہے تجزیاتی, یہ پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ استعمال ہوتے رہے کہ ایک کو جیتنا ہے. طلعت صاحب, پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. آج عامر ڈوگر صاحب نے اس کی بڑے اس طرح سے حمایت کی کہ میں سب ساؤتھ کی طرف سے, سب ساؤتھ کی طرف سے. ابھی آپ کو آتے ساؤتھ کی طرف آتے ہیں آپ, لیکن اس کو واپس آئیں. ملک احمد خان صاحب نے تقریب سے خطاب کر کے جو باتیں کی, اسپیکر پنجاب اسمبلی, اس سے آپ کو حیرانی ہوئی؟ وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے تو کہا کہ فوج آپ کو اقتدار میں لے آئے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, اور نکال دے تو ہم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ملک احمد خان صاحب بھی کزن ہے محسن نقوی صاحب کی. ہاں, یہ کزنی قسم کا رنگ تو نہیں ہے, یہ تو کوئی اور رنگ ہے. نہیں, وہ پھر کل ہمیں ٹون نظر آ رہی تھی, ایک ٹیمپلیٹ جو ہے وہ بھی سیٹ ہو رہا ہے. سردار یوسف صاحب بھی انہی کی پارٹی لائن سے جو ہے وہ پھر ہٹ کے وہ اگر آ کے وہ بھی سپورٹ اگر اس کا اظہار تھرو پریس کانفرنس جو ہے وہ کر دیں, سو وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن مجھے حیرانگی اس لیے بھی ہو رہی ہے طلعت صاحب کیونکہ ابھی تحریک عدم اعتماد کی بھی اب وہ بات جو ہے وہ انہوں نے چھیڑ دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ بھائی محسن نقوی صاحب کے اس بیان کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس ہونا اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ بھی لے کر آتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں بیکاز آپ نے عوام کا اعتماد کھو دیا. لیکن مجھے حیرت اس بات ہو رہی ہے, میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں طلعت صاحب, میرے شو پہ ایک وزیر صاحب کہہ رہے تھے ہمارے نمبرز بڑے کمفرٹیبل ہیں, اور وہ کوٹ کر رہے تھے آئی پی پی کو, وہ کوٹ کر رہے تھے ایم کیو ایم کو, وہ کوٹ کر رہے تھے دیگر جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کو, اور مجھے حیرانگی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ ان کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سارے نمبرز جو ہے وہ حکومت ہاٹ سیٹ پہ تو ہے, ہاٹ سیٹ پہ ہے. دیکھیں نا سوشل میڈیا کے اوپر تو بالکل ماشاءاللہ لگا دیں گے کل تو.
آپ دیکھ لیں کئی تجزیہ کار genuine ایسے hot ہیں seat پہ ہے. جو ایسے تجزیہ کار ہیں genuine hot seat. رپورٹ میں آپ- گزشتہ آپ- روز آپ طلب بیٹھے کر رہے ہیں بیٹھے بٹھائے سر کے اوپر آ کر ایک ڈیم پھٹ گیا جی. اور بحث رک نہیں رہی جی. اور آپ کو پتا کہ جب بحث نہیں رکتی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, بحث کو ڈرائیو کرنے والا. اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے بارے میں وہ کہتے رہے کہ انہوں نے کوئی ایک قدم بھی غلط نہیں رکھا, یہ ہمارے سیویئر ہیں. اس بحث کو وہ اسٹیبلشمنٹ پش نہیں کر رہی کہ آپ اس بحث کو پھیلاؤ, مزید پھیلاؤ. یہ آرگینک ہے. یہ آرگینک کیا 1 سال سے لگے ہوئے ہیں میاں عامر محمود صاحب, آپ نے ان کو دیکھا نہیں کہ وہ کتنے محمد علی درانی جگہ پر صاحب, انٹریکشن انوار کر الحق چکے ہیں. کاکڑ صاحب, وسیم اختر صاحب, فواد چودھری, اسد عمر, احسن بون, جو از خود سارے اکٹھے ہو گئے. نہیں احسن بھون تو پہلے سے ان کے ساتھ تھے. نہیں میں ویسے کہہ رہا احسن ہوں بھون پہلے سے ساتھ تھے. ہاں فواد چودھری بھی اس تقریب کا حصہ تھے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جن کو چیز سوٹ کرتی ہے. گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں کہ حالات کیا ہیں. کیا اس وقت جو مین آبجیکٹو ان کا کیا ہے؟ آبجیکٹو اس وقت یہ ہے کہ وفاق کنگلا ہو گیا, وفاق کو دوبارہ فائنینشلی جو ہے وہ سٹیبل کرنا ہے. وفاق نے ہی آپ کے جو ڈیفنس کے بجٹ ہیں, آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے, وہ چیزیں وہ سب وہ دیکھیں. یہ صوبے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جو کرنا تھا 18ویں آنی ترمیم کے بعد 4 دیکھ رہے ہیں, 16 دیکھیں گے. نہیں انہوں نے کیا نہیں, انہوں نے کیا نہیں. جو ڈیلیوری دینی تھی صوبوں نے وہ نہیں کر سکے. وہ اپنا ریونیو جنریٹ نہیں کر رہے. وہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتے ہیں, اپنی شاہی خرچیاں کرتے ہیں, اپنی انکم صفر. اور پھر جناب پورا جو 3 صوبے تو 1 پیج والے ہیں نا. پنجاب 1 پیج والا ہے, بلوچستان 1 پیج والا ہے, سندھ 1 پیج والا ہے. تو وہ بھی ان کی بات نہیں مان رہے کیا کس چیز کے حوالے کہ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے؟ تو ریونیو جنریٹ کرنے کے بارے میں کتنے اعتبار گزرے ہیں. آپ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد دیکھ لیں, مسلم لیگ نواز کا ایک, پھر پی ٹی آئی کا, پھر دوبارہ پی ڈی ایم کا, اور اب پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گڈ گورننس اور ریسورسز کی بات کر رہے ہیں. بات وہ کہہ رہے ہیں کہ گڈ گورننس کریں. آپ این ایف سی کے حوالے سے جو زیادہ آپ کو دیکھیں نا, آپ نے لون پیمنٹس وفاق نہیں کرنی ہے, وہ لون لے کر پیسے ان کو دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ریونیو جنریشن کرنی ہے, آپ نے اپنی اصلاحات کرنی ہے, آپ نے اپنا جو ہے ایک اپنے لوگوں کی جو لائف کو اس کو کوالٹی آف لائف میں تبدیل کرنا ہے, وہاں روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں. ہمیں تو بتایا, آپ نے کرنا ہے. ہمیں تو حکومت نے بتایا تھا کہ بڑے ہم نے کارنامے کر لیے, اکانومی سٹیبلائز ہو گئی, سب اکانومی, اکانومی ہاں, یہ تمام نیریٹو جی پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر ڈیمولش ہو گئے. جی ہوئے کیونکہ تمام لوگوں نے جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر یعنی یہ کہا ہے کہ کارکردگی اچھی نہیں ہے, حالات بہتر ہونے چاہیے, عوام مشکل میں ہے, ہم نے پبلک کی بات کرنی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جن جوتوں کے اندر یہ حکومت ملی ان کو, جب وہ آئے حالات کیا تھے, کس طریقے سے کیا کیا حالات رہے ہیں. دیکھیں جی, یہاں پر اس ملک میں دہشت گردی حکومت نے لے کر آئی. پہلا کوشچن, جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہوگی, آپ وہاں پر پیسے خرچ کر, آپ کا انٹیریئر منسٹر, آپ کا انٹیریئر منسٹر, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ فاٹا کے اندر جا کر اپنی سرمایہ کاری کریں, آپ 1 روپیہ وہاں سے انویسٹ نہیں کریں گے. جو واحد سویلین ہوتا ہے جو دنیا کے اہم ترین معاملات کے اندر ایران امریکہ کی ٹاکس میں موجود ہوتا ہے, آر یو ٹیلنگ می کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے تو صرف اپنی وہ خود بات کر رہے ہیں. 70-80 سال کی بات کر رہے ہیں, وہ 70 سال سے بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک کیا ہی نہیں ہے. تو 70 سال سے تو 70 سال کا 18 گھنٹے کام کرنے والا وزیر اعظم تھا کیا؟ وہ تو اس دور کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ جو بات کی ہے 18 گھنٹے کام کرنے والی بات, اور جو بات انہوں نے کی ہے کاکروچز والی بات, میں نے کل بھی کہا ہے, میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں, میں ویٹ کروں گا اس دن کا جب محسن نقوی صاحب یہی بیان اپنا ریپیٹ کریں گے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے وہ گڈ گورننس کے اوپر, انہوں نے کہا جی بالکل ہم سپورٹ کرتے ہیں. نئے صوبے کیونکہ آبادی بڑھ چکی ہے, اس کے اوپر وہ ساتھ بحث کو ذرا آگے لے کے چلیں. اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی تھی, وہ ذاتی رائے ہوگی. اتنے پیغامات آ رہے ہیں, یہ بتائیے گا کیا واقعتاً حکومت ہاٹ سیٹ پر موجود اس وقت ہے یا نہیں ہے, وقتی طور پر ہے یا نہیں ہے, چیلنجز اس کے ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ کب حکومت اور کوئی بھی حکومت ہاٹ سیٹ پہ نہیں ہوتی. پہلا تو یہ ہے, یہ جو حسن بات کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, اس بات پہ سب کا اتفاق رائے ہے کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. اختلاف میں جو کر رہا ہوں وہ اس بات ڈیلیور نہیں کر رہا. ہاں نہیں کر رہا. کس کو اتنا ڈیلیور کیا اس نے؟ نہیں, میں سسٹم کے بات پہ میں ایلیبوریٹ کر رہا ہوں 1 منٹ میں بات صرف عام آدمی کی کر رہا ہوں. ریاست بچائی, سیاست کھو دی نون لیگ نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے ذمہ لیا, بھگت بھی رہیں گے اور بھگتیں گے, مجھے اس پہ بھی بحث نہیں ہے.
ایشو یہ ہے کہ اس کو جس طرح ہیپیزڈلی 6 اگست سے لے کے اب تک جو بات آپ سارے کر رہے ہیں لے کے جس ڈرائیونگ فورس پہ وہ جو ہائی آکٹین پہ چڑھا دیا ہے جہاں کے جھٹکے ڈیزل ایران کا وہ بیچ میں شامل ہو, دوسرا تو وہ کچرا آتا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں ڈیزل کا پرابلم نہیں ہے, انجن خراب ہے. نہیں انجن آپ نے اس کو نہیں آ رہا ہوں یہی آپ نے اچھا کیا نا, انجن پہ آ گئے. پی ٹی آئی 26ویں میں وہ ساتھ کھڑی تھی, مولانا فضل الرحمان کے پیچھے آخری وقت میں کھسک گئی, لیکن ساتھ تھے. اب آپ اگر صرف الزام لگانے کے لیے گپ شپ کرنی ہے کہ جو صرف سیاستدان ایسے نہیں, یہ سب نے یہ تو سنجیدہ ترین حلقوں سے یہ باتیں اگر یہ سنجیدہ ہے اور یہ سب کا فیلور ہے تو سب کو بیٹھ کے مستقبل پاکستان کا, میں تو پاکستان کو کامیاب بنانا چاہتا ہوں. میں آپ کو کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا یہ بچ جائے وہ ختم ہو جائے, نو, پاکستان کو بچنا چاہیے, قربانی جس کی مرضی ہو جائے, لیکن یہاں پہ نقصان بنانے میں پاکستان میں سب کا حصہ ہے. کوئی ایک کردار بتائیں جو نہیں ہے. چھکا لگا ہے نیریٹو کو ویسے, کیونکہ ہم نے تو جو بلڈ اپ تھا کہ جی سفارتی محاذ کے اوپر کامیابیاں, دفاعی محاذ کے اوپر کامیابیاں, معیشت کو ہم نے اسٹیبلائز کر دیا, انڈورسمنٹس آ گئی, ریٹنگز چینج ہو گئیں, اب ہم نے اسٹیبلائز کر, یہ ایک چیز نہیں تھی, ہم نے 20 چیزیں, اور کسی نے تنقید نہیں کی. پی ٹی آئی تو فارغ قسم کی تنقید کرے, پی ٹی آئی پہ آتے ہیں 6 منٹ ہمارے پاس بعد میں رہ جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جب آپ بات کرے گی تو بالکل بیک فٹ کے اوپر ہو کے بات کرے گی, کس منہ سے کہے گی کہ نظام صحیح کام کر رہا ہے؟ دیکھیں پچھلے 3-4 دن میں یا پچھلے چند دن میں بہت جو دھبے اس حکومت کے اوپر لگے ہوئے تھے اخلاقی طور پر, اس کا جواز جو ہے اس میں بہت کمی واقع ہوئی ہے, نہیں اخلاقی جواز حکومت کا. آپ دیکھیں اس حکومت کے اوپر بیڈ گورننس کا دھبا لگ گیا. فارم 47 کا دھبا جو پہلے لگا تھا وہ بلاول صاحب نے اس کو اتنا گہرا کر دیا کہ آپ خروج کے بھی اتار نہیں سکتے. وہ اب راسخ ہو گئی ہے چیز, اتنا گہرا اس پر اتنی بار دہرایا گیا ہے, بڑا ڈیمیج ہوا ہے اس سے. پھر ایک تاثر یہ ابھرا ہے کہ کابینہ کا کیوں نہیں فارم 47, اس کو تو خود پنجاب حکومت اور پی ایم ایل این جو ہے وہ رد نہیں کر رہی, وہ کہہ رہی ہے کہ تم بھی تو جعلی ہو, ہم جعلی ہیں تو تم بھی تو جعلی ہو. یہ ہم نے پریس کرنا, طارق صاحب نے کہا نا, طارق فضل چودھری نے, اگر ہم نے بتانا شروع کر دیا تو پھر آپ کو کس دروازے سے آئے. دوسرا صاحب یہ تاثر مزید گہرا ہوا کہ اس حکومت کا اپنے وزراء کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. یہ تو اتنی کمزور حکومت ہے کہ اپنے وزراء سے نہ استعفیٰ تو چھوڑ, باز پرس نہیں کر سکتی کہ تم نے یہ بیان دیا کیوں ہے, اس کو بلا کے ایک شو کو نوٹس نہیں کر سکتی. وہ باز آئی ہے پرس سے. تو اس حکومت کے اوپر کا جو اخلاقی حیثیت تھی اس کے اوپر بہت زیادہ سوال پیدا ہوئے ہیں اور بڑی کمزور ہوئی حکومت. اور میں اتفاق کرتا ہوں آپ کے تجزیے سے بالکل کہ آئندہ جب اس حکومت کے سامنے یہی سوال رکھیں تو وہ کس منہ سے جواب دیں گے. I have to take a break here. آپ ریسپونڈ کر لیں. میں کہہ رہا ہوں پکے منہ سے جواب دیں گے, یہی 12 اگست کو بیٹھیں گے, ہماری لیڈرشپ بیٹھ چکی, اور آئندہ ہم بات نہیں کریں گے. یہ ایک منٹ, میں بات پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کہہ رہا ہوں, جس پہ آپ کہہ رہے تھے یہ بالکل پکے منہ سے آئیں گے, آپ کے شو میں بھی آئیں گے, ادھر بھی آئیں گے, اور اتنا اچھا جواب دیں گے, آپ کہیں گے یار میں نے. لیکن زرداری صاحب ساتھ نہیں ہے, بلاول کا نیریٹو سپورٹ نہیں کر رہے. ویسے میں نے ایک چھوٹی سی ججوں والی بات, وہ ان کے ساتھ ہم آواز نہیں ہو رہے, وہ سیاست کرنے دے رہے ہیں بلاول کو. وہ پریزیڈنٹ ہے, وہ صدر ہے, وہ کیسے وہ کرتے ہیں, وہ بہت کچھ کرتے ہیں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب, یعنی زرداری صاحب کا اور بلاول کا وہی تعلق بن گیا جو نواز شریف اور شہباز شریف کا بن گیا. I have to take a break here. Amazing. ناظرین, ہماری بریک کے اندر بھی ڈسکشن جاری رہی. علی نشگری, عامر الیاس رانا, اسد اللہ خان, حسن ایوب خان. اب ہم ذرا عمران خان کی جماعت کی طرف سے کل کے احتجاج کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. عامر, اسٹارٹنگ وتھ یو کوئکلی. احتجاج عموماً جو تاریخ رہی ہے اس کے اندر ہنگامہ کافی ہوتا ہے. اب علیمہ وہاں پہ گئی ہوئی ہیں, ویسے ہی ان کی گاڑی جو ہے وہ چلا رہے ہیں پولیٹیشنز, اور پورا گیئرڈ اپ ہے. یہ اٹک تک رہے گا, آپ کو کیا لگتا ہے لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف آئے گا کیا؟ یور انفارمیشن. دیکھیں, میں تو چاہتا ہوں کہ وہ ہر جگہ جانے کی سیاست کریں. کیوں رکیں وہ صرف کے پی میں, اور وہ اپنے آپ کو محدود کیوں کر رہے ہیں, لیکن بڑک سے باز آئیں, سیاست کرنا سیکھیں. چاہے وہ علیمہ خان کریں, چاہے وہ سہیل آفریدی کریں, چاہے وہ ان کے چیئرمین کریں بیرسٹر گور, جن کو یہ خود ہی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں, جو واحد آدمی ہے جو ان کے لیے راستے بناتا ہے. لیکن میں نے وہ دیکھا کہ ایک ہی چوک پہ پشاور کے جو لوگوں نے تصویریں لگائی, سہیل آفریدی کی عمران خان کے ساتھ اور باقی لوگوں کی علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ. فیملیز میں یہ کام ہر ایک نے کیا, بے نظیر بھٹو نے کیا, نصرت بھٹو نے کیا, مرحومہ کلثوم نواز نے کیا, مریم نواز نے کیا. تو ان کی مجھے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن جب آپ یہ اثرات مرتب کرے گا آپ کے خیال میں احتجاج کی؟ نہیں, یہ چیز قیادت اس وقت فرملی علیمہ کے ہاتھ. یہ کل کے دن کا ہے احتجاج. انہوں نے کوئی وہ لائے عمل 3 سال سے دے رہے ہیں, ان کے پلے کوئی لائے عمل نہیں ہے. فی الحال تو بیرسٹر گور نے علیمہ خان کی سزا اگست
جو شروع ہو گیا ہے اس وقت تک رکوائی ہے. آپ کل کیا کہ بھائی اس بہن کو کل کیا فورسی کریں؟ بس یہ جلسہ ہے اور کچھ نہیں. حسن نہیں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یوم استحصال کشمیر ہے وہ کل کا دن 5 اگست کا، تو وہ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ دنیا تک نہیں پہنچ سکتی، ہندوستان وہاں جبر کر رہا ہے، بڑا ظلم کر رہا ہے، تو ان کی آواز میں پہنچاؤں گا. تو وہ پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ ہم نے جب آواز پہنچانی کشمیریوں کی تو اس لیے وہ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں گے. میرے خیال کے مطابق یہ مذاق ہماری تو میری نہیں، لیکن مجھے فکر آیا ہوا ہے وہ عمران خان تو ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا 5 اگست کو. کیا کر رہے ہیں یار؟ ہاں یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. ٹرافی دے کے آیا تھا جنرل باجوہ کے ساتھ جفیاں ڈل رہی تھی کہ ہم نے کشمیر تواڈے والے کی تھا. تو یہ ایک 370 جو کیا تھا کمال ہے، میرے ساتھ کیا تھا. تو آپ میری بات سنیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی رہائی کے لیے کہتے ہیں ہم جدوجہد کریں گے. بھائی ہی از اے کنوکٹ، ان کو یعنی اب ان کی کنوکشن اگر آپ نے ختم کرنی ہے اور آپ نے عدالت میں نہیں جانا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، پریزیڈنٹ سے آپ اپلیکیشن لکھیں اور پریزیڈنشل پارڈن کے لیے انہیں کہیں جی مجھے معاف کر دیں، صدر صاحب میں ہاتھ جوڑتا ہوں، غلطی ہوگی معاف کریں. ہاں پھر اگر وہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے مفاہمت کے بادشاہ ہیں، دریا دل ہیں، وہ اگر معاف کر دیں تو الگ بات ہے، لیکن معافی مانگنی پڑے گی پریزیڈنٹ زرداری سے. جیسے لیکن زرداری صاحب کے پاس بھی وہ تھرو پی ایم جائے. لیکن آپ نے جس طرح بات کی نا، مجھے وقتی طور پہ یہ گمان ہوا کہ جس طرح یورپین یونین کی جتنے پروٹوکالز ہیں سیاسی حوالے سے وہ ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق نظام چل رہا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا کہ صدر صاحب کو درخواست یو ٹیکس، یہ جلسہ کچھ نہیں ہوگا، کل ہنگامہ ہوگا، خبریں بنیں گی، علیمہ فوٹو اپرچونٹی اینڈ دیٹس اٹ. دیکھیں یہ جلسہ کیوں ہو رہا ہے طلعت صاحب؟ یہ جلسہ اس لیے ہو رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب پر اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ بہت شدید دباؤ ہے کارکنوں کا کہ آپ کچھ کر نہیں رہے، اور اسی لیے اس جلسے کو سیمی فائنل کی کال دے کر کارکنوں کو بلایا گیا ہے. اور ان کی یہ ٹورنامنٹ کیا ہے اور ان کی امیدیں بنائی گئی ہیں. سیمی فائنل کے بعد فائنل ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں اب وہ ان کے جو لیڈرز ہیں جن سے ہماری بات چیت بھی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب اگر ہم کال نہیں دیں گے فائنل کے لیے تو یہ لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے. اب یہ پی ٹی آئی ایک دہرائی پر کھڑی ہو گئی آ کے، اگر وہ سیمی فائنل میں فائنل کی کال نہیں دیتے، تاریخ نہیں دیتے، کیونکہ دیکھیے ایک پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی تھی پارٹی کی اور بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. اس میٹنگ میں اس پر بحث ہوئی تھی کہ ہمیں فائنل کال کے لیے یا اکتوبر کے لیے یا لانگ مارچ کے لیے تاریخ نہیں دینی چاہیے. لیکن بہت جھگڑے کے بعد اور بہت بحث مباحثے کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہم اسی تاریخ کو یعنی 5 اگست کو ہونے والے جلسے میں ہی لانگ مارچ کی تاریخ دے دیں گے. سر فائنل تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن تاریخ کا آنا امپورٹنٹ ہے. اگر تو کل میرے لیے نیوز یہ ہے کہ اگر لانگ مارچ کی تاریخ آ جاتی ہے کہ جی ہم فلاں تاریخ کو لانگ مارچ کر رہے ہیں ویسے اسلام آباد کی طرف یا کسی اور، اگر کل کے جلسے میں جو ملین کا بھی ہو اور اس میں تاریخ کوئی نہ ہو تو یہ کوئی خبر نہیں ہے. صاحب کل کا جلسہ ایک اچھا کراؤڈ جو ہے وہ اکٹھے کر لیں گے، واٹ ڈفرنس ول اٹ کریٹ؟ اپنا ہوم ٹرف میں یہ کر رہے ہوں گے. اٹک سے آگے جو ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کی شاید کوئی ملاقات ہوئی ہے بڑی کسی ہائی اپ سے، اور ان کو کہا بھی گیا ہے کہ اٹک سے آگے جو ہے آنے کی ضرورت بھی نہ کرنا، کچھ اس قسم کی بھی خبریں چل رہی ہیں. لیکن 3 سال میں جو 3 سال کی انکارسریشن ہی کل ان کی مکمل ہو رہی ہے نا. ابھی حسن ایوب کہہ رہے تھے 5 اگست کو، عمران خان نے تو نہیں کہا تھا کہ ان کو 5 اگست کو ہی گرفتار کر لیں. 3 سال اگر میں ایک چیز ضرور ایکسپوز ہوئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی پوری کارکردگی. ڈیلیور نہیں کر سکے، پریشر نہیں کریٹ کر سکے، اور اب حکومت بھی اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے کامن ڈینومینیٹر ایک نظر آ رہا ہے کہ پریشر جنہوں نے کریٹ دونوں اینٹیز پر ایک ڈالے رکھا ہے. دونوں نے اپنے اوپر ہی پریشر جنریٹ کیا ہے، پی ٹی آئی نے اپنے اوپر جنریٹ کیا ہے، حکومت نے شاید اپنے اوپر. طلعت صاحب آئی جسٹ لائک ٹو ایڈ این اے پوائنٹ کہ ڈیوائڈ کس حد تک ہے پاکستان تحریک انصاف کے آج دن تک بھی. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیف وپ کہہ رہے ہوں کہ جی اگر ہمیں لگے گا کہ عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا تو ہم لانگ مارچ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. سو کلیئرٹی نہیں ہے. دوسری طرف ایک پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کور کمیٹی میں جو ہمیں اطلاعات آئی ہیں، کور کمیٹی میں اپنے ایک انہوں نے لیٹر لکھا کہ ہمیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، کنسلٹیٹو جو ہے وہ ایک ڈائلاگ ان کے ساتھ کرنا چاہیے، ہمیں گڈ وائبز مقتدرہ تک جو ہے وہ پہنچانی چاہیے. سو ایک طرف سے یہ بھی وہ اس کو کیا کہہ لیجیے کہ اس کو فیکٹر ان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ کھیلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پھر نان ایونٹ ہوا پھر کل کا. نہیں ایونٹ تو ہوگا نا جی، ایونٹ تو ہو، وہ تو ہاں جی، کچھ نہ بھی ہو تو ہمارے تو ایونٹ ہوتا ہے نا. علیمہ خانم اب دیکھنا ہی ہے وہ اسٹیج، وہ ایونٹ جس کی علیمہ خانم کیا اسٹیج پر آئیں گی، بیٹھیں گی، کیا وہ تقریر کریں گی نہیں کریں گی، کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے لیے وہ کہتی ہے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر علیمہ خانم آئیں گی تو پھر عمران خان جو بتاتے نہیں ہمیں 22 سال 25 سال کہ جناب یہ ڈائنیسٹی پالیٹکس ہے، میری فیملی کا کوئی شخص سیاست میں نہیں آئے گا، تو وہ پھر جھوٹ بول رہے تھے. نہیں ایز اے فیملی کیوں نہیں وہ آنا چاہیے، میرا تو یہ سوال ہی نہیں ہے. اس کی بہن کا حق ہے، ان کی بہنوں کا حق ہے، پی ٹی آئی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے نہیں وہ آئیں، لیکن اصل ایشو وہی ہے کہ سیاست کو سیاست سمجھ کے کریں گے اور راستہ بنائیں. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں
پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو شہباز شریف کو پھنسانا چاہیے, آج اور پھنسانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. مزید کیا پھنسا میں نے مزید شہباز شریف پروگرام آپ کا دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ آگے میری مصیبتیں کٹ. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے یہ مزید کا لفظ سوچ کے کہا ہے, اس لیے کہ انگیج کریں اور پھر بات کریں کہ ہمیں آخری فیصلہ عمران خان وہ علامہ راجہ ناصر عباس بات ہی نہیں کرتے. پارٹی میں کسی کو لیڈر آف دی اپوزیشن کی سیٹ نہیں دے رہے تھے, تو وہ پارٹی کی جو صدارت ہے یا وہ اس کا کنٹرول وہ علیمہ خانم کو دینا چاہتے ہیں, نہیں دینا چاہتے. وہ تو کہتے تھے مت آؤ, لیکن آپ دیکھ رہے انہوں نے رستہ نکال لیا. لیکن اصل میں جو بات کی وہ بالکل آخر 32 سیکنڈ رہ گئے, جو اس نے بات کی کہ اگر لانگ مارچ کی ڈیٹ آتی ہے تو پھر یہ سگنیفیکنٹ نہیں, وہاں تو کفن کی ڈیٹیں بھی آ چکی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, 26 نومبر کیا تھا, تو آپ سیریس ہو گئے. کل سے موضوعات بدل جائیں گے اگر تاریخ آ گئی تو. آپ نے ٹاک شوز کے بھی صرف بحث ہوگی نا, پہلے اس سے زیادہ سیریس یا 26 نومبر کے لوگ فائنل کال میں رہ چکے ہیں. کیا گنڈا پوچھا لوگ سیریس لیتے تھے, رزلٹ کیا نکلتے وہ تو بات کی بات ہے. بھائی مولانا صاحب جب شامل ہوں گے تو پھر ان کا احتجاج طاقتور ہوگا, لیکن مولانا صاحب شامل ہوں گے تو نیا پاکستان بنے گا. یا گورنمنٹ ویسی پوزیشن پہ نہیں ہے جیسی 2 سال پہلے 26 نومبر کی پوزیشن میں تھی. بس ثابت یہ ہوا کہ جتنی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں چیزیں ویسے ہی رہتی ہیں جیسے پہلے چل رہی تھی. لیکن کل کا دن اہم ہے, کم از کم پی ٹی آئی کے اپنے بیانات کے تناظر میں انہیں خود ہی ایک معیار مقرر کیا ہے, دیکھتے ہیں اس معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں یا نہیں. اگلے حصے میں جب ہم آئیں گے تو بات کر رہے ہوں گے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے انتخابات میں کیا واقعتاً دھاندلی ہوئی. ان کے جو الیکشن کمیشن کے نمائندے ہیں, بلکہ الیکشن کمشنر صاحب خود جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, جسٹس ریٹائر غلام مصطفیٰ مغل. ڈو واچ دیٹ سیگمنٹ. ناظرین, آپ نے حالیہ دنوں میں سنا ہوگا کہ کتنے دھاندلی زدہ انتخابات ہیں. پیپلز پارٹی کا آپ نے بیانیہ سنا آزاد جموں اینڈ کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے, اس کے اوپر جواب پی ایم ایل این کی طرف سے آیا, لیکن انہوں نے بھی پھر الزامات لگائے کاؤنٹر چارجز کی دھاندلی ہوئی ہے. اس کا اصل فیصلہ نہ پیپلز پارٹی نے کرنا ہے نہ ہی نون لیگ نے کرنا ہے. جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ ہے چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائر غلام مصطفیٰ مغل صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں. جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جو کیا. یہ فرمائیے گا جی, الزامات آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے, سنجیدہ الزامات ہیں, دونوں بڑی جماعتوں کی قیادت الزامات لگا رہی ہے. آپ کی اسیسمنٹ ان انتخابات کے بارے میں کیا ہے جو آپ کے ادارے نے کنڈکٹ کروائے؟ ہم نے تو آئین اور قانون کے مطابق کل صاحب یہ انتخابات کروائے ہیں, بلکہ سیکیورٹی جس دن تمام سیاسی جماعتوں کا جو اجلاس ہوا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ فوج اور رینجرز اور دیگر جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کی موجودگی میں انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. تو آپ کے نوٹس میں آئے کہ یہ بہت سارے معاملات میں فوج انگیج ہے, تو وہ سیکیورٹی اس اعتبار سے جو آزاد کشمیر بھر کے انتخابات کو کرانے کے لیے ریکوائرڈ تھی وہ ایک دن میں نہیں مل سکتی. تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ فیز وائز کیے. تو سب سے پہلے ہم نے میرپور ڈویژن میں انتخابات کروائے, تو وہاں جو آزاد کشمیر کی ایک اسپیسیفک صورتحال رہی ہے پچھلے عرصے میں, آج بھی ایک ڈسٹرکٹ میں ہے موجود, تو وہ آپ کے نوٹس میں ہے. اس کے باوجود لوگ باہر نکلے, انہوں نے لیکن دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھاندلی تو شرجیل میمن صاحب اور چودھری یاسین نے بلکہ آپ کے ادارے پر الزام لگا دیا کہ وہ نون لیگ کی بی ٹیم. یہ نہیں, ادارہ تو آئینی ادارہ ہے اور آئین اور قانون کے تحت کام کرتا ہے. تو اس پر اب میں جا کر پریس میں ان کے ان باتوں کا جواب تو نہیں دے سکتا, لیکن چلے آپ کی وساطت سے کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کروائے ہیں. دھاندلی کے جو الزام ہیں وہ غلط ہیں. لوگوں نے ووٹ ڈالے, لوگ جس کو چاہتے ہیں ووٹ دیتے ہیں. جی اچھا, یہ فرمائے گا کہ ایک اس کا طریقہ جانچنے کا یہ ہے کہ کیا باقاعدہ, یہ تو ہوگی پبلک ڈیبیٹ, جس طرح آپ نے کہا کہ ظاہر ہے آپ آئینی ادارہ ہیں, آپ پبلک ڈیبیٹ میں سیاسی معاملات میں نہیں الجھنا چاہتے اور نہ ہی الجھنا چاہیے, لیکن کیا باقاعدہ فارمر کمپلینٹس آپ کے ادارے کے ساتھ پیپلز پارٹی نے لانچ کی ہیں ابھی تک؟ کوئی چٹھی, کوئی خط, کوئی آپ کے سامنے درخواست کہ جی یہ ایریاز ہیں جس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے, ایسے کوئی الزامات آپ کے سامنے آئے لکھے ہوئے؟ یہ درخواستیں جو ہے نا وہ واٹس ایپ کے ذریعے آئی ہیں. البتہ مظفر آباد سے باقاعدہ تحریری درخواست جو آئی ہے وہ چودھری لطیف اکبر صاحب کے حلقے سے آئی ہے آج. تو جو میرپور سے آئی ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے آئی ہیں. بعد میں
تحریری طور پر بھی دیے ہیں. وہ ہم نے جو 2 طریقے ہیں اس کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہماری جو آئین ہمارا جو ایکٹ ہے اس کی دفعہ 9 کے تحت 8 کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اگر الیکشن میں کوئی بے قاعدگی اتنی سامنے ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا, اس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی, تو ہم اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں. تو یہ جو الزام لگائے گئے تھے ان پہلی درخواستوں میں میرپور ڈوین کی حد تک وہ سارے ایسے تھے جو شہادت سے ان کا تعین ہو سکتا تھا. الزام جتنے بھی سنگین ہو جب تک وہ ثابت نہیں ہوتے تو اس وقت تک کوئی بھی ادارہ ہو, عدالت ہو, وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. تو وہ پھر ہم نے وہ درخواستیں خارج کی ہیں. اس کے لیے ٹریبیونل قائم ہے. جو بھی بندہ جو بھی رنجیدہ شخص ہے یا متاثرہ فریق ہے وہ جا کر وہاں اپنی حق رسی کے لیے پٹیشن دائر کر سکتا ہے اور ثبوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ لے سکتا ہے. یہ فرمائیے گا کہ اگلا مرحلہ بڑا کروشل ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہنگامے پھوٹے اور وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پاپولیشن کے رویے جو ہیں ان ہنگاموں سے متاثر ہوئے. آپ کے چیلنجز پہلے دونوں مراحل کی نسبت تیسرے مرحلے کے حوالے سے کیا ہیں؟ تیسرا مرحلہ باقی جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے کہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے, کروشل ہے, اور اس میں ایک ڈسٹرکٹ جو باغ اور ہمارے جو ویلی ڈسٹرکٹ ہے, باغ ڈسٹرکٹ میں ہماری 3 سیٹیں ہیں اور ویلی ڈسٹرکٹ میں 1 سیٹ ہے, اور اسی طرح عباسپور جو پنچ ڈسٹرکٹ کا حصہ ہے وہاں بھی ہماری 1 سیٹ ہے جن پر انتخابات کرانے میں کوئی امر مانے نظر نہیں آتا, وہاں پوزیشن ٹھیک ہے. تو باقی جو سیٹیں ہیں پنچ کی ان میں مثلا جیرا, سدنوتی اور سٹی, تھوراڑ ہے, ان جگہوں پر چونکہ اب دھرنا تھا ان لوگوں کو کمپین کرنے کا بھی موقع نہیں ملا. اس پر ہم 2 دن میں فیصلہ کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. 2 دن میں فیصلہ کی یا مؤخر کرنے ہیں یا یہاں پر یا الیکشن کے لیے جانا ہے, تو اس میں سیاسی لوگوں سے بھی رائے لیں گے, اس کے بعد فیصلہ کریں. اور اگر آپ اس تمام عمل کو ریویو کریں تو ابھی تک جو سبق حاصل کیے ہیں ہم نے وہ کیا ہیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کا ادارہ دنیا بھر کے اندر مضبوط ترین ادارہ ہوتا ہے, الیکشن کے دوران ان کی طاقت جو ہے وہ مضبوط ترین طاقت میں سے تصور ہوتی ہے, لیکن مجھے ان انتخابات میں لگا کہ ہر طرف سے ٹھوکر آپ کے ادارے کو ہی لگی. تو کیا سبق آپ نے سیکھیں, کیا کرنا چاہیے کہ یہ ادارہ مضبوط رہے, جو انتخابات ہوں ان کے بارے میں اس قسم کی بات نہ ہو جو ان انتخابات کے حوالے سے ہوئی؟ یہ جو انتخابات میں جو سیکیورٹی لیپسز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بعض دفعہ الزام لگتے ہیں, لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جو خود وہ کر لے تو وہ تو 100% ٹھیک ہے, اور اگر کسی دوسرے کی غلطی ہے تو وہ حرام ہے اور اس کی وجہ سے سارا سسٹم خراب ہو گیا. اصل میں سیکیورٹی اگر ٹھیک ہے, آزاد کشمیر میں اس سے پہلے میں نے 2016 کے الیکشن کروائے تھے اور اس وقت فوج وافر مقدار میں تھی, تو کسی طرف سے کوئی انگلی نہیں اٹھائی, بلکہ عمران خان تھے اس وقت اپوزیشن میں, انہوں نے کہا تھا کہ بہت فیئر الیکشن ہوئے. الیکشن آج بھی فیئر ہوئے, الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, نہ ایسا کوئی واقعہ. اب ویڈیو جب آ جاتی ہے, کوئی ایسی ویڈیوز آئی ہیں جو بالکل فیک ہیں یا ان پر انکوائری ہونی ہے, اس کے بعد جا کر ان کے صداقت کی یا ادروائز تعین ہونا ہے, ان کو الیکشن کمیشن جب نہیں مانتا پہلی سٹیج پر تو پھر لوگ الزام لگا دیتے ہیں, لیکن الزام ہی ہیں, ان کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی. ادارے اپنے قانون اور قاعدے کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں. یہ جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل صاحب, چیف الیکشن کمیشنر آزاد کی بات کی بہت شکریہ. ناظرین ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.